قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلى آلك وصحبك يا سيدي حبيب الله رحمت کا دریا الہی ہر وقت تیرا رحمت کا دریا الہی ہر وقت تیرا جے تو بخشے ایک قطرہ میرے بن جائے تیرا تھوڑا اونچا کر رہا ہے بلند کر رہا ہے عدل کرے دے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے عدل کرے دے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے فضل کرے تیرے بخشے جان احباب گرامی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ رب العزت تہاڈا اور میرا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ دعا ہے خالق کائنات بندہ ناچیز نو صحت و تندرستی نصیب فرمائے آمین عزیزم طبیعت کچھ خراب ہونے کے باوجود بندہ ناچیز جناب کے سامنے موجود ہے تو اس وجہ سے ہی 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مینوں اور تانوں حق سچ بیان کرنے سننے سنانے کے سامنے اچھا کر سامنے اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی اور اس کے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزم اج دا میرا اہم ترین موضوع کئی دوستوں تے کل دا ہی پتہ لگ چکیا ہوئے گا موبائل اشتہار کے ذریعے اس کا نام ہے شب برات کی حقیقت کیا نام ہے شب برات کی حقیقت کیونکہ شب برات آج شعبان المبارک دی 10 ہے دن رہ گئے صرف 3 اور کسی نے اعتراض کیتا کہ اے صرف سنیاں نے اپنا ہی طریقہ کڈیا ہوا ہے شب برات کا ذکر نہ قرآن وچ ہے نہ حدیث وچ ہے تو اس ملا دی بکواس کا رد کردیا ہویا بندہ ناچیز جتنا ہی ٹائم میرے کو پڑھیا گیا پڑھایا گیا تو تمام موضوع ہی پہلا حصہ تقریر کا ہوئے گا شب برات کی فضیلت قرآن اور حدیث سے اور دوسرا تقریر کا حصہ ہوئے گا توبہ کی فضیلت
توبہ کریے تے اللہ بھی راضی ہوندا ہے، اس دا رسول بھی راضی ہوندا ہے۔ تمامی احباب نے میری گفتگو نو بڑے توجہ نال، بڑی محبت نال، بڑے انداز نال سماعت کرنا ہے۔ عزیزم، پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان نو دنیا تے بھیجیا، بابا جی تو سمجھ نہیں کرتے، ہاں جی، حضرت انسان نو دنیا تے بھیجیا اور اس اپنے بندے دی رہبری اور رہنمائی واسطے اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں دا گلدستہ سجا کے بھیجیا۔ ساڈی رہنمائی واسطے جویں جویں امتاں ہوندیاں گئیاں، جویں جویں نبی آندے گئے، اوے اوے امتاں بھی آندیاں گئیاں، حتیٰ کہ ساڈے نبی آخری نبی نے، اور اسی امت بھی بولو آخری امت ہاں۔ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں تے ایس امت تو بعد بولو کوئی امت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ساڈی رہبری اور رہنمائی واسطے حسنین کریمین دے نانا جان سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابا جان آپ سرکار نو بھیجیا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اپنے غلاماں نو سمجھائی کہ اٹھنا کیویں، بیٹھنا کیویں، کھانا کیویں، چلنا کیویں، سارے معاملات۔ حتیٰ کہ ایک انگریز نے حضور کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیتا، اس نو یہ کہنا پہ گیا، یار تواڈے نبی نے تے تانوں واش روم دے وچ بھی بیٹھن دا طریقہ دسیا ہے، کسی شے دی کمی دسی، کمی رکھی کوئی نہیں۔ تواڈے نبی سرکار نے تے اتنا مہربانی فرمائی اپنی امت دے اوتے کہ بیٹھ کھلون ہر چیز کا طریقہ دسیا۔ تو بڑے خوش نصیب احباب ہو کہ اللہ پاک نے سانو حضور دا غلام بنایا ہے، حضور دا امتی بنایا ہے۔ اسی سونے نبی سرکار دے امتی ہاں، یہ سونے اللہ دا کرم ہے، سونے نبی دا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، جس نے سانو پیدا امت مصطفیٰ دے وچ کیتا جی۔ عزیزم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، حامیم، یہ حروف مقطعات نے، ہا میم کاف ہا یا عین صاد طہ۔ جس وقت جناب جبرائیل میرے آقا دی بارگاہ دے وچ لے کے آیا، یہ الفاظ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم تو فہم تو، فرمایا میں جان بھی گیا تے میں سمجھ بھی گیا، آگاہ پڑھ۔ پھر پڑھایا، حضور پڑھو، تے میرے کریم آقا نے آپ نے فرمایا علم تو فہم تو، فرمایا میں جان بھی گیا تے میں سمجھ بھی گیا۔ اگلی گل کر، جناب جبرائیل میرے آقا دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندا، سونیا قرآن لیان والا میں ہاں، بھیجن والا خدا ہے، اور لین والے تسی مصطفیٰ ہو۔ میں قاصد ہاں 1,24,000 کم و بیش نبیاں دا سونیا، تواڈے سمیت حضور مینوں تے انہاں دا ترجمہ تے معنی دا پتہ کوئی نہیں کہ حروف مقطعات دا معنی کی ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ تسی کیویں سمجھ گئے، تسی کیویں پہچان گئے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، جبرائیل نبی دنیا دے تے آ کے نہیں بندا، بلکہ دنیا بعد وچ ہوندی ہے، اللہ نبی پہلا بنا چھڑدا۔ سبحان اللہ، ذرا کہہ دے دل سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی جڑا دنیا دے آ کے بنے وہ نبی نہیں ہوندا، نبی ہوندا جڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ نبی بن کے آوے، وہ نبی ہوندا ہے۔ نبی جڑا ایتھے آ کے
آ کے پڑھے سکول دے وچ اور آ کے جناب علی مدرسے وچ پڑھے یا جناب علی کوئی داخلہ لوے تے او جناب علی پھر بعد نبوت دا دعویٰ کر دے انہوں نبی نہیں آکھیا جاتا وہ جھوٹا ہے نبی وہ ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن اے سونیا اے رب رحمان نے تانوں اللہ دا قرآن سارا دا سارا سکھا چھوڑیا سبحان اللہ تو فرمایا خالق الانسان اللہ فرماتا ہے رحمان نے پہلے قرآن دا علم عطا فرمایا خالق الانسان بعد وچ انسان نے تخلیق فرمائی معلوم ہویا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کولو نبی بن کے آئے نے بولو اللہ دے کولو نبی بن کے آئے نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین فرمایا بابو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مینوں اس روشن کتاب دی قسم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اے جس رات دے وچ قرآن نازل ہویا اے رات بڑی برکت والی ہے سبحان اللہ میری تقریر دے موضوع دی سمجھ لگ گئی شب برات کی بولو حقیقت کیا ہے شب برات کی حقیقت شب برات کیڑی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتہ دے وچ ایک خاص رحمت والی رات ہے اے شب برات والی رات اے شرلیاں دے پٹاکیاں واسطے نہیں ہے اے اللہ نو راضی کرنے دی رات ہے شب برات والی رات بولو اے ناچ گانا اوارے معاملات کرنے واسطے نہیں ہے پیسے نو فضول ضائع کرنے واسطے نہیں ہے پیسے نو ساڑ کے جہنم خریدن واسطے نہیں ہے بلکہ اے رات جیڑی ہے پیسے نو اللہ دی راہ وچ خرچ کر کے اے جنت حاصل کرنے والی رات ہے سبحان اللہ بولو اے جنت حاصل کرنے والی رات ہے شب برات والی جڑی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا ذکر بولو سورہ دخان شریف کے اندر نازل فرمایا اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہم نے نازل کیا اس برکت والی رات میں ہم نے نازل کیا بولو اس برکت والی رات میں علماء کرام فرماتے ہیں تفسیر کبیر والا لکھتا ہے اور تفسیر قرطبی والا لکھتا ہے وہ کہتا ہے اس سے نازل ہونے سے کیا مراد ہے اس نازل ہونے سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت دے خزانے دے طرف لوح محفوظ دے اتے اپنا قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ بولو لوح محفوظ دے اتے اپنا قرآن نازل فرمایا جے پھر جڑی 27ویں رمضان المبارک دی ہے اور رات بھی برکت والی ہے او لوح محفوظ تو او نازل کیویں قرآن پاک ہویا اللہ پاک فرماتا ہے نزل علی قلب محمد اے سونے اسی تواڈے دل مبارک تے اپنا قرآن نازل فرما چھوڑے تواڈے دل مبارک تے بولو اسا اپنا قرآن نازل فرما دیتا جے لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرماتا ہے اگر جی اسی اپنا قرآن نازل کریے پہاڑا دی اتے تے پہاڑ خوف خدا دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جان پہاڑ خوف خدا دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جان پھٹ جان لیکن صدقے جائیے سینہ مصطفیٰ دے اتوں صدقے جائیے قربان جائیے حضور دے کہ سینہ مقدس آدھے اتوں کہ پورا قرآن نازل ہویا میرے کریم آقا نے قبول فرمایا اور ایک دن بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ مینوں فلاں تکلیف ہو گئی فلاں معاملہ ہو گیا ہاں وحی دے دوران میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بتقاضۂ بشریت پریشانی دے عالم وچ گزرتے سن لیکن بعد وچ اللہ نے بڑیاں مہربانیاں فرما کے پورا قرآن ہی اپنے محبوب دے سینے دے اوتے نازل فرما چھوڑا سبحان اللہ چھوٹے پانی دا گلاس لا میرے کریم آقا دے غلامو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یہ رات بڑی برکت والی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم
اس رات جڑی شب برات والی رات ہے ہر چیز لکھ دیتی جاتی ہے، ہر ایک مقدر، ہر ایک امر، ہر ایک چیز لکھ دیتی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے ہر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کی یہ مقدرہ میں لکھیا جائے گا، کی یہ دانا پانی لکھیا جائے گا، کی یہ زندگی لکھی جائے گی، یہ موت فوت لکھی جائے گی، یہ معاملات لکھے جان گے۔ اور جس رات اسی اور تسی اے شرنیاں پٹاکے چلا دے چکرہ بھی چھوڑے ہیں، اور اس رات یقیناً تیرا رزق، تیری موت، تیرا زندگی، ہر چیز، ہر معاملہ لکھیا جا رہا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ رات غفلت وچ گزارن والی رات نہیں ہے، یہ رات اللہ دی یاد وچ گزارن والی رات ہے۔ بولو یہ رات اللہ دی یاد وچ بولو گزارن والی رات ہے، یہ رات غفلت وچ گزارن والی رات نہیں ہے۔ عزیزانی من میرے کریم آقا دے غلامو، اللہ پاک فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، میرا تے تیرا مالک فرماتا ہے اے رات بڑی برکت والی ہے، اے رات بڑی رحمت والی ہے، اے رات بڑی کرم والی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آقا دے غلامو، اللہ پاک فرماتا ہے جڑی شب برات والی رات ہے اے دے وچ انسان دا مقدر لکھیا جاندا ہے، انسان دی زندگی لکھی جاندی ہے، انسان دی موت لکھی جاندی ہے، انسان دا ہر دانا پانی لکھیا جاندا ہے، سارے معاملات لکھے جاندے نے۔ میرے کریم آقا دے غلامو، حدیث مبارکہ ہے انسان ہر ایک چیز لکھی جاتی ہے کہ کیڑا بندہ اپنے بیوی بچیاں تو جدا ہو جائے گا، کیڑا بندہ قبر دا مہمان بن جائے گا، ہمیشہ واسطے قبر دا راہی بن جائے گا، ہمیشہ واسطے دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اے شب برات والی رات جڑی ہے اے لکھی جاتی ہے، ہر ایک انسان دا نصیبہ لکھیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا دے غلامو، اللہ فرماتا ہے بڑی اے مقدرہ والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، اس رات دے وچ جاگنا چاہیے، اس رات دے وچ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا دے غلامو، میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار حضرت اما عائشہ پاک روایت کر دیا نے، آپ فرما دیا نے میرے حضور میرے کول تشریف لے آئے نے، آپ فرما دیا نے آپ کی 9-10-11 بیویاں دے وچوں اس رات میری باری سی، حضور نے میرے بستر مبارک تے تشریف لے آنا سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے کول آئے نے، آپ سرکار میرے کول تشریف لے آئے نے، جس وقت حضور سرکار میرے بستر تے تشریف لے آئے نے، کچھ دیر تو بعد میرے آقا نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا عائشہ مینوں اجازت دے، میں اجازت دے، میں اللہ دی عبادت کرنا چاہتا۔ حضرت اما عائشہ پاک فرما دیا نے، آپ فرما دیا نے یا رسول اللہ میں کون ہوں کونوں روکا؟ اللہ اکبر۔ حضور فرما دے رہے عائشہ مینوں اجازت دے، میں اللہ دی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ پاک فرما دیا نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر مبارک کو اٹھ کے چلے گئے نے۔ ایک گل اے وچ ایک توجہ نال سن لو میرے آقا دے غلامو، میرے کریم آقا نے بولو اجازت منگی ہے اپنی گھر والے کولوں، یعنی کہ مقصد اے ہے کہ بیوی دا حق مار کے، بیوی دا حق مار کے بندہ اللہ اللہ کیتے جاوے، اے اپنے بچیاں دا حق مار کے جناب علی بندہ بستر چوکے چلیاں دی طرف چلیا پھرے۔ نا 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 میرے کریم آقا نے بولو اس شے دی اجازت دیتی، اس شے دی بولو حضور نے اجازت دیتی نہیں میرے کریم آقا نے غلامو۔ لیکن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہتا میرے کریم آقا نے بولو عبادت ہی کرنی سی، آپ مالک مختار نبی نے، آپ اللہ دے پیارے نبی نے، جے اجازت نہ بھی دے دے تے پھر کی سے کوئی مسئلہ نہیں سی، لیکن میرے کریم آقا نے بولو اپنی زوجہ کو اجازت منگی ہے، فرمایا کہ اے عائشہ میں محمد مصطفیٰ نو جے تو اجازت دے گی کیونکہ باری تیری ہے، حق تیرے اور تیرے بستر دے میں مصطفیٰ تشریف لے آیا ہوں، اگر اجازت دے گی تے میں عبادت کراں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی تے غلامو اتنے میں نہیں
آخنا چاہتا کہ یقیناً اپنے بیوی بچیاں دا حق مار کے بندہ جناب علی اے اللہ اکبر جا کے تے تبلیغ نو ٹر پوے، بندہ کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، بندہ کہ میں جناب علی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، اور نہیں قبل ہے تیرا باپ بیمار پہ آئے تو تبلیغ کرتا پھر میں تیری تبلیغ کس کھاتے دیئے، تیری ماں بیمار پئی ہے تو تبلیغ کرتا پھر میں تیری تبلیغ کس کھاتے دیئے، تیری بیوی بچے بیمار پہنے تو جناب علی چلا لگا رہا ہے، تیرے چلے کا کیا فائدہ؟ نہیں میرے کریمہ کرے اے دسیا ایمان والے ہو کائنات والے ہو، اپنی گھر والی کو اجازت منگو، اپنے ماں باپ کو اجازت منگو، اپنے بیٹے بیٹیاں کو اجازت منگو، اور اگر اجازت دے من پھر تے تبلیغ واسطے چلے جاؤ، پھر تے عبادت واسطے چلے جاؤ، اگر اپنی اولاد کا حق مار کے جناب علی بندہ جناب علی پانی فوٹ دی تسبیح پڑھی ہوئے تے یقیناً تیری عبادت تیرے چلے تیری نمازاں قابل قبول ہو سکتی ہیں، ایک قبول ہو سکتی ہے، بولو نہیں میرے کریمہ کا دے غلاموں حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے اجازت منگی ہے، میرے کریم آقا جب اٹھ کے تشریف لے گئے ہیں، حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں کچھ دیر تو بعد میں اپنے بستر تو اٹھی جس وقت بستر تو اٹھی میں حضور دے پیچھے پیچھے ٹر پئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار سیدھے ہی جنت البقیع قبرستان دے وچ گئے نے، اوتھے جا کے میرے کریم آقا بولو اپنی امت واسطے دعاواں کر رہے ہیں، نالے رو رہے ہیں، نالے دعاواں کر رہے ہیں، میرے کریم آقا عبادت کر رہے ہیں، اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں میں حضور دے پیچھے جدو گئی میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ گمان کی تئی کہ حضور تیرے بستر تو اٹھ کے کسی اور بیوی دے کول چلے گئے ہوں گے؟ لالا میرے آقا نے فرمایا اے تیرا نبی تیرا گھر والا تیرا شہور اللہ کا رسول کسی بیوی نال نہ فرمایا ناانصافی کرن والا نہیں، میں ناانصافی کرن والا نہیں، فرمایا نہیں عائشہ میں نے صرف اللہ کی عبادت واسطے میں تیری کو اجازت مانگی ہے۔ حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں میں عرض کیتا یا رسول اللہ کملی والے اے سونے محبوبہ اے رات وچ اے رات ادھی رات جنت البقیع قبرستان دے جان دا مقصد کی ہے یا رسول اللہ کیا وجہ؟ ایک رات برکت والی ہے، ایک رات رحمت والی ہے، ایک رات خاص ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ ابھی میرے کو جبرائیل آئے آکے عرض کر دے اے سونی ذرا باہر دے تشریف لے چلو۔ میرے آقا فرما دے رہے جدو میں باہر تشریف لے چلے آواں میں جدو باہر نکلے آواں میرے کو جبرائیل آئے آکے کہتے یا رسول اللہ اے سونی ذرا آسمان دی طرف تے نظر اٹھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں جدو آسمان دی طرف دیکھے میں نے جاتی میری رب دی رحمت کے دروازے سارے کھلے ہوئے میرے اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول چھڑے میرے اللہ نے میرے آقا فرماتے میں جدو دیکھیا میری رب دی رحمت آواز پہ دے دیے کوئی ہے میرے کو منگل والا جو بھی منگے گا میں خدا انہوں عطا کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے کو جبرائیل آئے یقیناً میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ شب برات والی رات میرے کو جبرائیل آئے آگے اب کرتا ہے سونے ذرا اپنے بستر مبارک تو اٹھو ذرا باہر دے دیکھو اللہ کی عظمت دے نزول دے دیکھو اللہ کی قدرت دے خزانے دے کھلے ہوئے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں آسمان کی طرف دیکھیا جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھیا اللہ کی رحمت جیڑی ہے حضور فرماتے ہیں شب برات والی رات جیڑی ہے اللہ اکبر حضور دے غلاموں اس دنیا دے پٹاخے چلانے واسطے نہیں یقیناً دیکھیا جاتے لوگ کی کرتے ہیں جگہ پلے سیانے بندے سیانے بچے کی کرتے ہیں جناب علی جڑے ایڈے ہوندے انہاں کی بول دے ہو پٹاخا ٹائپ جناب علی جنوں گولے کہہ لو اے جناب علی وڈیرے دے اوتے سٹ دینے کسے دے گھر وچ سٹ دینے یا جناب علی کسے دی جیب چ پا دینے۔ خدا دے بندے ہو
ایک کام نہ کرو کہ وہ جہنم خریدتے ہو. والدین دے کے گزارش ہے اپنے بچیاں نو قطن پیسہ نہ دیا جے شکلی پٹاکیاں واسطے جڑے دکاناں والے بیٹھے ہو. اور تانوں میں رب دی عزت آوازاں دے کے کہنا جانا جڑے کم تو میرا نبی روکے, جڑے کم تو اللہ دا رسول روکے, جڑے کم تو دین روکے, جڑے کم تو اسلام روکے, وہ کم نہ کر. جے میرے رب نے چاہیا کہ تیرے مقدر وچ جڑی روزی ہوئی او تینوں بول اللہ بھی جانی ہے, اس طریقے نال نہیں کہ کسی اور طریقے نال میرا رب تینوں روزی عطا فرما دے گا. ضروری نہیں کہ جناب علی تو بم دھماکے لے آ کے تے پھر تو سیل کرے پنڈ دے وچ تے پھر تو پیسے کماوے. نہیں نہیں, میرا کریم آقا جڑا ہے اللہ کی رحمت جڑی ہے بولو بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. او تینوں جتھوں تیرا دل ہو اللہ پاک چاہے گا تینوں رزق عطا فرما دے گا. اس لیے حضرت مولا علی دی گل یاد پئی ہوندی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا ہوں, جب سفر کر رہا ہوں مولا علی فرماتے ہیں میری نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا جب نماز کا وقت ہو گیا فرمایا میری گھوڑی میرا جانور جھیڑا ہے. فرمایا کہ میں باپ جس وقت کھلا رہا ہے ایک نوجوان کھڑا سی. ذرا میری توجہ کرو ذرا غور سے سنیا جی کہ رزق جڑا نصیب وچ ہوے بندے نوں او لبدا ہی لبدا ہے. یقیناً حضرت مولا علی فرماتے ہیں ایک جوان کھڑا ہویا سی. ایک جوان نوں مولا علی نے فرمایا بیلیا فارغ ہے جیا کہندا میں فارغ ہاں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں بیلیا میں نماز پڑھ لواں میری سواری دی حفاظت کرے گا. جی کہندا جی حضور میں کراں گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا ہوں مسجد وچ جا کے نماز پڑھی ہے. دل وچ ارادہ کیتا اس نوجوان نو جڑا میری سواری دی حفاظت کردا پیا اس نو 10 درہم عطا کراں گا. کنے درہم 10 درہم عطا کراں گا. آپ فرماتے ہیں میں سوچنا پیا نماز تو فارغ ہو کے 10 درہم اس نو میں بطور تحفہ عطا کراں گا. آپ فرماتے ہیں میں جدوں نماز پڑھ کے باہر نکلے ہوا وہ جوان کوئی نہیں, میری گھوڑی دی جناب علی زین بھی کوئی نہیں, وہ جناب علی چرا کے چلا گیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے پریشانی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں بازار میں چلا گیا جا کے تے نویں گھوڑی دی زین لواں میں, جا کے تے جناب علی کچھاوا لواں میں, جا کے تے زین خریدا میں, جا کے جس وقت بازار وچ گیا حضرت مولا علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں ویندا کیاں او دکان دے اوتے اوہی میری علی زین میری گھوڑی دی زین جڑی ہے او پئی ہوئی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں آسمان وال منہ کر کے کہتے ہیں میرے مالک مولا تیری قدرت تیرے نال ہی آ. اللہ اکبر. دکان والے کول پوچھ رہے نے اے دکان والے دس اے زین کنے دی خریدی آ. وہ کہتا کہ ابھی جوان بندہ دے کے گیا ہے, ایک نوجوان منڈا دے کے گیا ہے. آپ نے فرمایا 10 کنے دی خریدی آ. او کہندا 10 درہم دی میں خریدی آ. حضرت مولا علی فرماتے ہیں نصیب اپنا پڑے تیرے تے میں بھی انہوں 10 درہم ہی سن, لیکن گل کی ہے میرے نبی دے غلاماں جڑا مولا علی نے 10 درہم دے سن وہ حلال کر کے لب جانے سن. مقدرہ دا لبنا تے وہی جڑا نصیب آئے جے لبے انہوں اتھوں بھی 10 درہم نے لبنے اتھوں بھی 10 درہم سن, لیکن نیت اپنی اپنی ہے, ایک کردار اپنا اپنا ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرا مالکا لبنے تے انہوں پھر بھی 10 درہم نے لیکن او دے کردار نے انہوں خراب کر دیتا. او 10 درہم جڑے نے حرام طریقے نال کما لے نے جڑے میں دے سن او دے واسطے حلال طریقے نال لب جانے. سبحان اللہ. بولو اے حلال طریقے نال تے او حرام طریقے نال لبے نہیں جنہیں نصیب ہے. یہ گل ہے کہ نہیں. وہ ٹرک دے پیچھے میں لکھیا ویکھیا ہاں جی میرا بلڈ بھی لو ہے طبیعت بھی خراب ہے میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں. ٹرک دے پیچھے میں لکھیا ویکھیا وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ. بولو یار بولو تے صحیح تانوں کی ہے تہاڈا تے کدھر لو نہیں. ہاں جی وقت سے پہلے تے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا. جدو وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ نہیں ملتا پھر ادھر ادھر سجے کھبے جناب علی لوکاں دے مال تے ڈکیٹیاں تے دولت تے جناب علی لوکاں دے حرص تے ہوس تے لالچ تے طمع کرن دا کیا مقصد نہیں. مولا علی فرماتے ہیں دینے میں بھی 10 تے لبے انہوں اتھوں بھی بولو کافی لبے
لیکن یہ اگلے سن حلال طریقے نال اونے کمانا ہے حرام طریقے نال مقدر تو زیادہ لمیا نہیں لیکن یہ بندے دی آپ اپنی نیت ہے وہ حلال کر کے کھا لے یا پھر حرام کر بولو بندے دی اپنی نیت ہے حلال کر کے کما لے کھا لے یا حرام کر کے کما لے میرے کریم آقا دے غلاموں میں جی گل کرنا پیا ہوں حضرت اما عائشہ پاک فرماندی نے میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جنت البقیع قبرستان دے وچ تشریف فرمانے جب حضور تشریف فرمانے حضرت اما عائشہ پاک فرماندی نے میں پوچھیا سونیا اج دی رات کیڑی رات ہے میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ اے رات جیڑی ہے میری امت دی بخشش دی رات ہے میری امت دی کرم دی رات ہے میری امت ہوتی اللہ پاک اپنے رحمت دے دروازے کھول دیتا ہے سبحان اللہ اپنے رحمت دے دروازے بولو کھول دیتا حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا سا جس وقت شب برات حضور فرماتے ہیں 5 راتاں ایسیاں نے توجہ نال سنو 5 راتاں حضور فرماتے ہیں ایسیاں نے جنہاں دے وچ کوئی دعا رد ہوندی نہیں بولو تے صحیح یار جنہاں دے وچ کوئی دعا رد ہوندی نہیں اللہ پاک ہر ایک دعا نو قبول فرما لیندا ہے سوائے چند بندے دے او چند بندے کیڑے نے جناب علی ایک زانی بندہ اللہ دی توبہ قبول نہیں کردا ایک رشوت خور بندہ ایک سودی بندہ ایک جناب علی جڑا بندہ کسے نال زیادتی کرے مال کھاون والا او دے بندے بھی او دی بھی بولو بخشش نہیں ہوندی دوسرے نمبر تے ماں باپ نوں ناراض کرن والا بولو اس رات جیڑی او دی بھی بولو بخشش نہیں ہوندی تیسرے چوتھے نمبر تے جناب علی حضور فرماتے نے جڑا پولیس وچ جڑا لوکاں دا حق بنن والا اے پولیس والے دی بھی بولو توبہ نہیں ہوندی قبول نہیں ہوندی اللہ پاک انہوں بھی معاف نہیں کرتا وہ کوئی پولیس والا بیٹھا ہوئے تے میرے تے ناراض نہ ہوئے میں اپنے نبی دا فرمان رکھا سکنا وا لیکن ہاں او پولیس والا میرے آقا فرما دے جڑا پاکستان دا محافظ ہوئے جڑا ملک پاکستان دا محافظ ہوئے جڑا مسلماناں دی عزت دا محافظ ہوئے مسلماناں دے مال دا محافظ ہوئے میرے آقا فرما دے ایسا محافظ جڑا ہوئے کہ نبی دے دین دے مطابق اپنی نوکری کرتا ہوئے تے حفاظت کرتا ہوئے اللہ پاک اس پولیس والے نو بغیر حساب و کتاب تو جنت عطا فرما دے گا لیکن مینوں تے ہن کوئی بھی بابا ایہو جا نہیں نظر پیا ہوندا جناب جدوں انہاں دا خرچہ مکدا ہے تے روڈ تے جا کے تے تیرے مینوں ڈاکنا تینوں مینوں ڈاکے مارنا شروع کر دیندے نے اے جناب علی اے بھی سانس کوئی نہیں اے بھی جناب علی ایلیمنٹ کوئی نہیں پایا اے فلاں کیتا اللہ اکبر میرے نبی تے غلامو میرے نبی فرماتے نے وہ گورنمنٹ بھی معاف نہیں ہو سکتا اللہ پاک اس نو بھی معاف نہیں کرے گا جڑی گورنمنٹ اپنی رعایت تے ٹیکس لاندی ہے او بادشاہ نو بھی اللہ پاک بولو معاف نہیں کرتا نہیں معاف کرتا یقیناً اج کیڑی شاید تے ٹیکس نہیں لایا جا رہا جناب علی کدی میں تو مختصر جی گل کراں مسیح دا بل کدی دیکھے مسیح دا بل بابا کہندا نہیں کہ اینو بخا دے اج کنا آیا جنہیں بھی آکھے نہیں مسیح دا بل جناب علی دیکھ لیا اج کنا آیا ہے اور مسیح دے بل وچ بھی یقین جانو تانوں کسے پاس کوئی نوکر چ کوئی ٹی وی نظر آ رہا ہے مسیح تے کوئی نہیں ہاں جی کوئی ٹی وی رکھیا ہوئے چوری چوری مولوی ڈار نو دیکھ لیندا ہوئے ہاں جی کوئی نظر آ رہے نہیں آ رہے یقین جانو مسیح دا بل بھی جا کے ویکھ او اس ظالم حکومت نے مسیح تے بل نو بھی یقین جانو ٹی وی دا ٹیکس لایا ہے اللہ اکبر ٹی وی دا ٹیکس لایا ہے بندہ گروان تو پھڑے تے میرے تو دور بیٹھا ہے بادشاہ بتا کی کرے بندہ انہوں نے پھڑ کے دیا کہ آ چل مسیح تے ویکھ دے صحیح جے ساڈی ٹی ویاں دے مسجداں وچ ٹی وی پے ہون جے تے کیبلاں لگیاں ہون اور پھر تے تو ٹیکس لانے دی حیا کر شرم کر مسیح تے تو ٹیکس نالا یقین جانو ہر ایک شے تے ٹیکس ہے جناب علی اور تے بندے تے بھی ٹیکس ہے جناب علی تو جڑی تو روٹی کھانا ہے اے تے بھی ٹیکس ہے جڑی دوائی کھانا ہے پیا اے تے بھی ٹیکس ہے اے میرے نبی دا فرمان ہے اے کوئی حسن والی بات نہیں حضور فرماتے نے اللہ اس حکومت نو معاف نہیں کردا جڑی رعایت تے ٹیکس لاندی ہے جڑی رعایت تے ٹیکس لاندی ہے اور جڑی اندھی حکومت مسیحاں وچ ٹی وی دے ٹیکس لاوے جنوں ٹی وی بھی نظر نہ آوے پھر بھی بولو ٹیکس لاوے رسول حکومت کیویں بخشی جائے گی میرے نبی دے غلاموں ایسی واسطے اسی کہنے اوے میرے نبی دا دین آ جاوے کوئی بادشاہ
مسلمان آ جاوے کوئی نبی دے دین دا نوکر آ جاوے تاکہ مسلمانوں کو اپنا حق مل جاوے خدا کی قسم کر کے اللہ ایک ہی حق ملے گا جب سارے مل کے آکھیں گے تاجدار مل کے آکھو تاجدار ختم نبوت مل کے آکھو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے یقین جانا ادو ہی تو حق ملے گا تھوڑی عزتاں ادو ہی محفوظ ہون گیا جدو کوئی دین والا آ جائے گا جدو کوئی نبی دا نوکر آ جائے گا میرے نبی دا دیوانہ تے پروانہ آ جائے گا اور پھر تیری عزتاں بھی باقی رہ جان گیا تیری غربتاں بھی مک جان گیا تیرے کو ٹیکس بھی اٹھا دیتے جان گے اج کے دن اے مولویاں دا کی کم ادھر آن گا لیکن کملیاں نو اے نہیں پتہ میرے نبی دی حدیث ہے میرے نبی فرماتے ہیں سارے نبیاں نے سیاست کی تھی ہے حضور فرماتے ہیں میں خود بھی سیاست کی تھی ہے یہ معلوم ہویا یہ سیاست کرنا اصل وچ کام ہی بولو مولویت جیڑا دین سمجھدا ہے کہ کیویں ملک نو چلانا ہے وہ جیڑا کملا سانو تینوں مینوں لٹ کے تے بعد تے ملک اپنا مکان کوٹھیاں بناوے تے جائیداداں بناوے انہوں تیرے میرے خون دا کی پتہ ہوئے انہوں تیرے میرے مہنگائی دا کی پتہ ہوئے اور ایک بادشاہ سی نا جناب علی انہیں آکھا جناب میری رعایا کا پتہ کر گیا وزیر سی سوکھا جناب علی کھانا پینا انہیں آکھا جناب رعایا بڑی خوش ہے بہت اچھے طریقے نال گزار رہی ہے بادشاہ نے اس وزیر کی تنخواہ جگی نہ روک لے جدو چند مہینے تنخواہ روک لے انہیں کیا جدو خود راجدہ سی پیانا جناب علی نے کیا ساری عوام کی خوش ہے جدو تنخواہ بند کر لئی نا جناب علی انہوں آئی نا بخ جدو آئی نا اپنے آپ میں پریشانی پھر بادشاہ نے کچھ مہینے بعد کیا جاؤ میری رعایا کا پتہ کر کے کی حال ہے وہ کہتا حضور کوئی حال نہیں بھوکے ہی مرن رہے کوئی حالت نہیں اور میں جب ایک کیا وجہ جدو تیرو راج ملتا سی پیا ادو اندر سے ساری رجیا جدو تیو بھوکا ہوئے انہوں تو کہنا ساری بھوکے مردے پیا اور انہوں نے کی پتا ہوئے خدا انہوں نے کی پتا ہوئے غریبی دا جڑے آپ رج دے پے کدی بھوکے ہون تے پتا ہوئے نا عوام دے نال کی گزر رہی ہے کی بیت رہی ہے میرے کریم آقا دے غلاموں میں کل ختم کرا اپنی گلوں اپنی طرف لے آواں میرے نبی دے غلاموں ذرا اس کو پہلے کہہ دے سبحان اللہ وہی بندہ پریشان نہ ہوئے پتہ نہیں آنے والے الیکشن پولیس صاحب خود کھڑے ہوتے ہیں ہاں جی کہ ووٹ دے نا بالکل نہیں ووٹ کی گل کرا گا میں یقیناً کوئی گل نہیں کرے گا جتنے جتنے کو لگا ٹھیک ہے لگا میں نہیں تو آندا کہ فلان ووٹ دے فلان دے میرا کام صرف حق بیان کرنا اور میرے نبی دے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں شب برات والی رات جڑی ہے اینے بندے جڑے نہیں بخشے جاندے ایک زانی ایک جناب علی ماں باپ ناراض کرنے والا دوسرے بندے سود خور جناب علی اے توجہ نال سن لو اے تیجے نمبر تے رشوت لین والا سودی تے رشوت لین والا چوتھے نمبر تے پولیس والا جڑا لوگ حق مند ہے پانچویں نمبر تے حکومت جڑی ٹیکس لین والی ہے اس تو اگے اور بھی ہے لیکن وقت کوئی میرے نبی دیا غلام ذرا توجہ نال سنی جا او میرے کریم آقا دے غلامو میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرمایا اس رات جیڑی ہے اللہ پاک ان بندیاں دی معافی عطا کر دیندا ہے فرمایا قبیلہ بنو کلب دے بکریاں دے والا دے برابر میرا رب جہنم تو کڈ کے اپنے بندیاں نوں جنت عطا فرما دیندا ہے قبیلہ بنو کلب کون قبیلہ بنو کلب کون ہے جڑے سب تو زیادہ بکریاں رکھدے سن بولو سب تو زیادہ بکریاں مال بکریاں رکھدے سن حضور فرماتے ہیں جڑی شب برات والی رات ہے نا اس رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب دی بکریاں تے والا تو بھی زیادہ گناہگار بندیاں دی معافی عطا فرماندا ہے گناہگار بندیاں نو بولو تے صحیح یار گناہگار بندیاں نو اللہ پاک معافی عطا فرماندا ہے قبیلہ بنو کلب یہ قبیلہ بنو کلب جڑے نے بڑے مشہور سن بکریاں دے ریوڑ انہاں تے کوئی 100 نہیں سی 200 نہیں سی انہاں تے ہزاراں ریوڑ ہوندے سن پھر ایک بکری دے جسم تے بال تے جناب علی کوئی بندہ ہے جڑا کہ اگر اندازہ لا لئیے ایک بکری دے جسم تے بال تے 2 کروڑ بھی ہوے پھر جناب علی 1000 بکری ہوے پھر اے دے نال حساب لا پھر ویکھ لے میرے رب
دی رحمت تیرے تے کیویں ہوندی ہے جے رات تو شریعت تے پٹا کے چلا داؤ لے میرے رب دی رحمت نو پکار پکار کے کہہ رہی ہوندی ہے اللہ اکبر میرے نبی دی غلام آ جاؤ میرے بندے ہو میرے کولو منگ لو جو بھی منگو گے میں اللہ عطا فرما دے گا سبحان اللہ بولو جو بھی منگو گے میں مالک عطا فرما دیا گا یہ صدقہ سارا میرے نبی دے بولو صدقہ حضور دائیے اللہ پاک میرے بندیاں فرماتا ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا دے بولو لہذا ہر بندے نو اپنی موت یاد رکھنی رکھنا جناب رکھنی چاہیے حضرت سلطان باہو اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جی آنکھوں دے میں تمہیں سنا دے گا پھر آپ کو تو سبحان اللہ حضرت سلطان العارفین فرماتے نے جیب جوندے کی جانن او یارا سال میادی سو جانے جو مردان خرچ لوڑی نہیں گھردہ او اندر چھوڑا او یارا ماں پیو پیر اپیاں دا اے تجھا عذاب کبردہ حیاتی مردان کیا سبحان اللہ میرے نبی دیا غلام آخری حدیث سن میں اجازت چاہوں میں ایک وہابی مولوی نہیں میں وہابی دے نال لے بیٹھا غلط کر بیٹھا کیونکہ نہیں سی رہنا چاہیے میں ایک ایسا مولوی جناب علی سنیا جیڑا موبائل تے جناب علی میں نیٹ تے سنیا جیڑا کہندا سی سنیا نے برات اس شب برات دے معاملے اپنے آپ ہی کڈ لے گے انہاں نے صرف حلوے کھان دا چکر بنایا اوے میں اس نو ایک دعوت دینا میں اس نو چیلنج دینا میں اکھنا چاہنا اے کملیا اگر تینوں پتہ نہیں آج چشتی بابے دے سامنے میں تینوں دساں میرے نبی دی یقینیت حدیثاں نے میرے نبی سرکار فرماتے ہیں ایک پانچ راتاں ایسیاں نے جنہاں دے وچ جو بھی دعا منگو گے اللہ قبول فرما چھوڑ دے سبحان اللہ پانچ راتاں ایسیاں نے حضور فرماتے ہیں جنہاں دے وچ بندہ جو بھی دعا منگتا ہے اللہ بولو کوئی بھی دعا قبول فرما دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حضور دے سیابان کر دے نے یا رسول اللہ قبول والے سونیا او کیڑی یاراتا نے جنہاں دے وچ اللہ قبول فرماندا ہے دعا قبول فرما دیندا ہے میرے کریم آقا فرماتے نے پہلے نمبر تے او رات ہے جدوں رجب دی پہلی رات ہوے جدوں رجب دی بولو پہلی رات ہوے اللہ پاک کی دعا ہر بندے دی دعا بولو یہ پانچ چیزیں یاد کر دو یار چلو اور باقی یاد کرو نہ کرو یہ پانچ راتیں یاد کر لو کچھ نہیں ہوندا میرے کریم آقا فرماتے نے پہلی رات جیڑی ہے جدوں رجب دی پہلی رات ہوے اودوں بندہ جو بھی منگے اللہ پاک عطا فرما دیندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری چیز کی ہے میرے کریم آقا فرماتے نے آپ فرماتے دوسرے نمبر تے 15 شعبان دی رات سبحان اللہ بولو 15 شعبان دی رات 15 شعبان دی رات جو بھی منگو گے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں اپنے بندے کو دعا کردا عطا فرما دیتا ہے تیسرے نمبر تے تیسری رات سن لے میرے کریم آقا دے غلامو میرے کریم آقا فرماتے ہیں تیسرے نمبر تے ہر جمعرات سبحان اللہ اسی اپنے بڑیاں دا ہن دیکھ عوام پچھلی پھر دی ہے نا ادھر یہ جمعرات والا چکر کتھوں آ گیا جی
یہ مولوی نے صرف اپنے روٹیاں کٹھیاں کرنے واسطے میں نہیں آتا روٹیاں میں دیو جناب علی یہ اپنا معاملے اپنے سلسلے شروع کیتے ہوئے میں پوری حدیث کی کتاب ایک میں 18 حدیثاں مکھان واسطے تیار ہوں میرے کریم آقا فرما دے اسی اپنے بڑے نوں ویکھدے ہاں بڑے ہن بھی رواج ہے ساڈے جڑے بڑے سن نا بڑے وہ ہر جمعرات نوں قرآن پڑھ کے ختم پاک پڑھ کے دعاواں کر کے اپنے بڑیاں نوں اشارے ثواب کردے سن کی کردے سن بولو اشارے ثواب کردے سن تے کئی گھراں دے وچ ہن بھی رواج ہے تے ہن مکدا جاندا ہے جدوں دی ادھر تربیت باہروں دی آندی جاندی ہے جویں جویں ہاں جی کہ کتھے لے کے آتے کی معاملہ اوویں اوویں کام مکدا جاندا ہے میرے نبی دی حدیث نہ ہو یقین جانو اگلے جمعے میرے منبر تے نہ بیٹھ دئی تے بالکل مینوں حق نہیں ہوے گا اس منبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولن دا نہیں اگر گل سچی ہوے تے پھر یقین جانو میرے نبی دی حدیث ہے میرے نبی فرماندے نے 5 رات ایسیاں نے جنہاں دے وچ اللہ دعا قبول کر دے اللہ اکبر تیسرے نمبر دے میرے نبی فرماندے نے ہر جمعرات نو اور حضور فرماندے نے ہر جمعرات جڑے نے مردے جڑے نے اے مردیاں دی جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی روحاں جڑیاں نے اپنے گھراں وچ آندیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے باپ دی تیری ماں دی تیرے بیٹے دی تیرے رشتہ داروں دی روحاں حضور فرماتے ہیں اپنے گھراں وچ آ کے دستک دے دیا آواز دے دیا نے کی پکار دیا نے یا رسول اللہ کی کہہ دیا نے میرے نبی فرماتے ہیں وہ آ کے سوال کر دیا نے کبھی اس گھر دے اسی بادشاہ سا کبھی اس گھر دے اسی وارث سا کبھی اس گھر دے مالک سا ہن اسی دنیا تو چلے گئے سانو کچھ اللہ دے نام تے دیو سانو کچھ رب دے نام تے حدیث نہ ہوے جو چور دی سزا او چشتی بابے دی سزا اگر حدیث ہے تے اج تو بعد جڑا بندہ پچھلیا پھردا ہے جڑا بندہ تھڑکیا پھردا ہے وہ ہر جمعرات اپنے مرن والے واسطے انہاں واسطے دعا کریا کر قرآن پڑھ کے ختم پاک پڑھ کے انہاں دے واسطے جناب علی کھانا تقسیم کریا کر روٹی دیا کر انہاں دے نام تے جناب علی اے سورہ یاسین شریف پڑھ کے انہاں نوں بخشیا کر اچھا جڑے گھر وچ ہو جائے نا انہاں نوں تحفہ جائے نا مل تے روحاں کہندیاں نے اللہ کرے گھر بستا رہے سبحان اللہ اللہ کرے گھر بولو بستا رہے تے جس گھر وچ بالکل توفیق نہ نہ ملے کسے شاید ہی انہاں نوں دعا کرن دی پتہ کی رو کے جاندیاں نے کہندیاں نے کہ اسی تانوں لکھاں تے کروڑاں دا مالک بنا کے گئے ہن ساڈے واسطے پیچھے دعا کرن واسطے تانوں توفیق ہی نہیں ملدی ساڈے واسطے تانوں اے نہیں ٹائم نہیں کہ نہیں کہ تسی ساڈے نام تے کوئی صدقہ دیو رسالے ثواب کرو قرآن پڑھو اور روحاں جڑیاں نے پریشان ہو کے چلیاں جاندیاں نے میرے نبی دے غلام اینو تکلیف ہوے بعد وچ اپنی دور کر لوے او میرے کریم آقا دے غلام میرے کریم آقا فرماتے نے اے چوتھے نمبر تے جنوں کہتے ہیں سیویاں والی عید اس رات بھی اللہ پاک اپنے بندیاں دی دعا بولو بولو اس رات بھی اللہ پاک اپنے بندیاں دی دعا بولو قبول کر دے اے جناب علی عید رات جدوں چاند رات کہنے ہیں جناب علی اللہ پاک اس دعا نو ہی بولو جو بھی بندہ منگے انہوں قبول کر دے اے پنجویں نمبر تے میرے آقا فرماتے نے ذرا توجہ نال سن شب قدر دی 27ویں بھی شب برات نال اے دوویں اکٹھے آ گئے نے حضور فرماتے نے اے 5ویں نمبر تے جدوں عید الاضحیٰ دا چڑھ جاوے جنوں چاند لا کے جاندے اودوں بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ اے بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے میرا مالک اپنے بندے نوں عطا فرما چھوڑدا ہے یقین جانو تقریر بڑی مشکل ہے یقین جانو کچھ بندے خفا بھی کرنے پندے ہیں لیکن حق بیانی واسطے نہیں کدی اپنے آپ کو چھپایا کوئی بندے محسوس بھی کرتے ہوں گے یقین جانو میرا آج طبیعت کافی ساری خراب ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے بلیٹ کا بھی میرا مسئلہ بڑھ گیا سویر کی طبیعت بھی خراب ہے بخار بھی میں ٹیبلٹ بھی کھا کے آیا بیٹھ جواب دینے گا اس وجہ سے میں یقین جانو آ کے تھوڑے کول بیٹھ گیا اور تقریر کی تھی دعا کرو اللہ پاک سانوں شب برات دی قدر عطا فرمائے شب برات انشاءاللہ پروگرام پہ ہوئے گا معمول کے مطابق عبادت بھی کی جائے گی واخر دعوانا الحمدللہ